لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي لا يبلغ بالحق القائلون ولا يحصي نعمه العادلون ولا يعدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسكون عظام عروضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين نهى الله من الشرطة ولهم تقديرا اللهم صل على محمد وآل محمد الرحمة على أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد توجہ قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اگر کوئی دین اس دنیا میں ہے تو وہ دین اسلام. اس کے علاوہ لوگوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں جن کو وہ دین کا نام دیتے ہیں لیکن وہ سوائے ان میں پہنچنے کے کچھ نہیں. کیونکہ جس نے بھی ان ادیان کو بنایا اور ان ادیان کے بارے میں بلکہ ہم کہیں گے جب گفتگو کرتے ہیں تو جب ان میں سے کسی ایک کے سربراہ کا نام لیتے ہیں تو وہاں بہت ساری خامیاں معلوم ہوتی ہیں. ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تب بڑی مشکلات اور پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں. ہم شکر گزار ہیں پروردگار کے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام پر پیدا کیا، ورنہ سچ میں بہت مشکل ہوتا. ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے، ہزارہ شکر ہے پروردگار کا کہ اس کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کے درمیان پیدا کیا، ان ماں باپ کے یہاں اس دنیا میں بھیجا کہ جو دین اسلام کے ماننے والے. ورنہ دنیا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کے چکر میں پریشان ہے اور گمراہ ہے. نہ ان کی دنیا اس سے سبر پا رہی ہے، نہ ان کی آخرت اس سے سبرنے والی ہے. دنیا میں بھی گھاٹے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی گھاٹے میں نہیں رہے. اللہ تیرا احسان، تیرا شکر، تیرا لطف و کرم کہ تو نے مجھے ان لوگوں میں قرار نہیں دیا، بلکہ یہاں قرآن کریم کی سورہ مبارکہ حمد کی آخری آیات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان لوگوں میں قرار دیا کہ جس پہ تو نے اپنی نعمتیں تمام دی، اور ان لوگوں نے قرار نہیں دیا کہ جن کے اوپر تمہیں عذاب نازل کیا. اس ہفتے میں مختلف مناسبات چھوٹی چھوٹی سی، اس میں اسلامی مناسبت جو ہے وہ کل کے روز یعنی 16 تاریخ 16 ربیع الثانی جو کل ہفتے کے دن 16 ربیع الثانی وہ روز ہے کہ جس پر قوم ثمود پر عذاب آیا تھا. اب کہیں گے قوم ثمود جناب صالح کی قوم کے نام قوم ثمود. حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی اور جناب نوح کی 10ویں پشت میں، جناب نوح کی 10ویں نسل میں آپ ہیں، اور قوم ثمود کے اوپر آپ جو ہے معین تھے، ان کے درمیان نہیں تھے.
10 واسطے سے آپ کا رشتہ جناب نور سے ملتا ہے، بے حد عابد، پرہیزگار اور بے حد زیادہ زاہد متقی شخص تھے۔ تقوی و پرہیزگاری کی وجہ ہی تھی کہ پروردگار نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا، اور اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 16 سال، صرف 16 سال کے تھے کہ جب آپ مبعوث پر رسالت ہوئے۔ جب رسالت کی عمر مبعوث ہوئے تب صرف 16 سال کے تھے۔ آج ہم اپنے زمانے میں دیکھیں، ابھی 16 تو کیا 20 سال کے لڑکے کو بھی ہم بچہ ہی کہتے ہیں، اور بعض مرتبہ مجھ جیسا 30-35 سال کا آدمی بھی اپنے آپ کو بچوں میں شمار کرتا ہے، اور جو اپنی نادانیوں کو، اپنی غلطیوں کو صرف یہ کہہ کے ختم کر دیتا ہے بات کو کہ ابھی ہماری عمر کیا ہے، ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم اہل بیت کی زندگی دیکھیں، انبیاء کی زندگی دیکھیں، پروردگار کے چاہنے والوں کی زندگی دیکھیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کی زندگی میں ہم دیکھیں، تو اس میں ہم یہ پا رہے ہیں کہ 16 سال کی عمر ہے، اس میں تقوی کی عظیم منزلت کے فائز ہیں، پرہیزگاری کی ایک بڑی منزلت کے فائز ہیں، اور پروردگار نے آپ کو نبی قرار دیا۔ آپ نے اعلان رسالت کیا، اور اپنی قوم کے جنہوں نے 70 بت بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو تبلیغ کرنا ہے۔ 70 بت تھے ان کے پاس، آج اس کا دن، کل اس کا دن، آج اس کا دن، کل اس کا دن، کل اس کا دن، کل اس کا دن، وہی گنتی جلا کرتی تھی کہ آج اس خدا کا دن ہے، پھر اس خدا کا دن ہے۔ سارے دن اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں۔ حقیقت میں وہ خود بھی کنفیوز رہتے ہوں گے ضرور کہ آج کون سے خدا کا دن ہے۔ ہم تو اسی لیے پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں، میرے معبود تیرا احسان ہے، ہمیں نہیں سوچنا پڑتا کہ آج اس کا دن یا اس کا دن، تیسرے کا دن یا دوسرے کا دن، چوتھے کا دن یا 70ویں کا دن، جمعہ ہے تو اس کا، پیر ہے تو اس کی، ایسا نہیں۔ یا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، ہم ان لوگوں میں نہیں۔ ان کے کام کیا تھے؟ زمین کے اوپر لیٹ لیٹ کے الٹے سیدھے ہوا کرتے تھے اور کسی کو عبادت نام دیا کرتے تھے۔ قوم سمود جو جناب صالح کی قوم تھی، یہ عبادت ایسے کرتے تھے، مثلا الٹے سیدھے حرکتیں کیا کرتے تھے، اس کو عبادت کہتے تھے، اور گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، حرام حلال ان کے یہاں کوئی چیز نہیں تھی، پروردگار عالم سے بے حد دور تھے۔ اس ماحول میں تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنا، اور اس ماحول میں صالح یعنی نیک عمل کرنے والا اپنے آپ کو کہلوا دینا، یہ اہم بات ہے۔ بے شک نبی کو کہا کر سکتا۔ حضرت صالح ان لوگوں کے اوپر تبلیغ کیا کرتے تھے، 120 سال آپ نے ان کے اوپر تبلیغ کی، تقریباً 250 سال آپ کی جناب صالح کی عمر بتائی جاتی ہے۔ 120 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اب مان جاؤ، اب مان جاؤ، یہ خدا نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، لیکن نہیں مانتے۔ ہٹ درمی تھی کہ 120 سال اٹکے رہے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیے 120 سال تک ایک آدمی سمجھاتا رہا، ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے عزیزو، ان کو چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں، کتنی ہمیں نصیحت ہوتی ہے، کتنا ہم سے واعظ ہوتا ہے، کتنا ہم سے اچھائیوں کی طرف بلایا جاتا ہے،
کیسے ہم نے آج تک اپنی عمر کے 30 35 40 50 60 70 سال گزار دیے، اس کے بعد بھی کہ جو اب سے 50 سال پہلے 20 سال پہلے جو نصیحتیں تھیں، جو میں نے سنی تھی، جو میرے یاد ہیں کہ ہاں میں نے مجلس میں سنی تھی، جو 20 سال پہلے فلاں ذاکر آئے تھے، فلاں خطیب، فلاں مولانا آئے تھے اور انہوں نے نصیحتیں فرمائی تھی، جن کو میں نے خوب اٹھ کے داد دی تھی، وہ ساری کی ساری میرے آج بھی یاد ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہاں میں نے ان کے اوپر عمل نہیں کیا۔ خالی سننے سے کچھ نہیں ہونے والا، خالی کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، خالی داد و تحسین سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ نے اچھی بات سنی، آپ کو اچھی لگی، آپ تو وہاں کہیں گے، بھائی میٹھا کھائے گا تو اچھا ہی کہے گا نا، میٹھا ہی کہے گا آدمی، کڑوا تھوڑی کہے گا۔ تو اس میں آپ کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ تعریف کہاں ہوگی؟ جب آپ نے جو سنا، جب آپ نے جو کھایا وہ آپ کے جسم کو فائدہ پہنچائے، آپ نے جو سنا آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، تب تو بے شک بارگاہ رب العزت میں حق قابل ستائش ہیں، ورنہ خالی سننے والوں سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں۔ اچھا، اسی لیے اب ہم دوسرے کو تو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی 120 سال تک سمجھاتے رہے، نہیں سمجھ میں آیا۔ بھائی 20 سال تمہیں بھی سمجھاتے رہو گے، 20 سال تو مجھے بھی نصیحت ہوتے ہوتے ہو گئے۔ ہر آدمی اپنی بات کہے، اپنی عمر کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے اندازہ لگائے کہ 20 سال تو مجھ سے بھی ہو گئے کہتے کہتے کہ نماز ہے نماز ہے نماز ہے۔ 1 سال تو مولانا کا بھی پورا ہونے والا ہے کہ بھائی جماعت ہے جماعت ہے جماعت ہے۔ کیوں آدمی اتنے کم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں عبادتیں میں ترقی نہیں ہو پا رہی؟ کیوں معرفت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہو رہی؟ کیوں اضافہ نہیں ہو رہا؟ کیوں ہم موقع نماز پہ حاضر نہیں ہو پا رہے؟ خود انسان کو اپنے نفس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام روز شہادت، روز عاشور، آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں کس وقت میں خطبہ دیا ہے؟ وہ خطبہ دیا جب آپ جنگ لڑنے جائیں۔ اس وقت میں آپ نے سامنے والے جو یزیدی فوج تھی اس سب سے کہا کہ کیا میں حق پہ نہیں ہوں؟ بہت ساری باتیں کہا، بے شک آپ کیا کہنے لگی کہ اچھا تم نے میرے سب کو مار دیا، لیکن اب بھی اگر تم میں سے کوئی میری راہ پہ آنا چاہتا ہے تو حسین معاف کرنے والا، اس کا رب معاف کرنے والا۔ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں۔ امام نے فرمایا چونکہ تمہارے دل مالے پیٹ تمہارے مالے حرام سے بھرے ہوئے، لہذا تمہارے اوپر کوئی نصیحت عمل کرنے والا۔ اللہ اگر نصیحتیں ہو رہی ہیں اور مجھ پر آپ پر عمل نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے رزق میں دقت کرنی چاہیے۔ ایسا تو نہیں کسی موقع سے حرام وہی نہیں ہوتا کہ چرا کے کھا لیا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا دیکھیے آپ کو سب معلوم ہے نا، میری بات بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو بات کریں ان کی کہ 120 سال انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری کہ نبی آتے تھے ان کے درمیان اور انہیں اصلاح کرتے رہتے تھے، انہیں سمجھاتے رہتے تھے، یہ کیجئے یہ نہ کیجئے، یہ کیجئے یہ نہ کیجئے، ایسے عمل کیجئے، اچھائی یہ ہے یہ برائی ہے، بتوں کے سامنے سر نہ جھکائیے، خدا لا شریک کو مانگیے،
اس کی توحید کی گواہی دیجیے. ہمیشہ آپ اسی طریقے سے اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے رہے. 120 سال گزر گئے سنتے سنتے، لیکن کوئی عمل نہ ہوا. اب جو 120 سال گزر گئے، جناب صالح نے کہا پروردگارا یہ قوم ماننے والے ہیں. پروردگارا میں جتنا سمجھا لوں یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. 120 سال مجھے گزر گئے ان کے اوپر تبلیغ کرتے کرتے. عمر کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہ میرے سامنے بوڑھے ہوئے، پیدا ہوئے، جوان ہوئے، عمروں کو بدلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل، ان کے اندر عمل کہیں سے کہیں پیدا نہیں ہوتا. میرے ماں باپ ان کے اوپر آیا. اچھا، اب عذاب سے پہلے، عذاب جو آیا وہ بددعا سے پہلے کا ایک واقعہ. جب بہت سال گزر گئے، جناب صالح نے کہا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، یا تو میں تمہارے خدا سے کچھ مانگ لوں، بات کر لوں، یا تم میرے خدا سے کچھ مانگ لو اور بات کرو، اور پھر دیکھتے ہیں جو جواب دے دے وہ خدا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. ایک دن کہا کہ فلانے عید کا دن ہے، عید کا دن کہنا خوشی کا دن، ان کا ایک عید کا دن تھا. اس عید کے دن انہوں نے جناب صالح کو بلوایا اور اپنی عبادت گاہ جو بھی تھی وہاں پہنچے، صفیں بچھائیں اور پھر الٹے سیدھے لوٹنا شروع کر دیا. عجیب و غریب حرکتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی. وہ ان کی عبادت تھی. اس کے بعد میں انہوں نے جناب صالح سے کہا کہ آپ ہمارے جو بت ہیں ان میں سے کسی سے بھی آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. کہا کہ کیا یہ جواب دیں گے مجھے؟ کیا یہ مجھے جواب دیں گے اگر میں انہیں پکاروں؟ کہا ہاں. اچھا، ہوتا بھی کیا تھا، شیطان ملعون کبھی کبھی ان بتوں کے اندر گھس جایا کرتا تھا، اور ان بتوں کے اندر گھسنے کے بعد میں کبھی کبھی کسی کو جواب دے دیا کرتا تھا، آواز پیدا کر دیا کرتا تھا. لیکن نبی کا یہ اعجاز ہوتا ہے، شیطان اس کے سامنے نہیں آتا. نبی کا یہ اعجاز ہوتا ہے کہ اس کے سامنے شیطان کبھی نہیں آتا. اب انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی آج بھی شاید آواز آ جائے. انہوں نے خوب عبادت کی اور اس کے بعد میں کہا کہ آئیے آپ بات کیجیے. کہا تو کیا یہ جواب دیں گے؟ بولے جی جی کیوں نہیں دیں گے، ہمیشہ جواب دیتے آئے ہیں، آج کل آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ان میں سے سب سے بڑے کو بلایا. ہاں بھائی بڑے والے. انہوں نے کہا ہو گئے، جب بڑے والے مجھے کہاں جواب دیں گے. پھر چھوٹے والے کو پکارا. ایک ایک بت کو آواز دیتے رہے، اس کا نام لے دے گئے، لیکن کوئی بت جواب دینے والا نہیں. ایک بت نے بھی بات پر جواب نہیں دیا. جب سب لوگ تھک چکے، جناب صالح سے آواز دلا کر جناب صالح نے کہا کہ مجھے تو آواز کا جواب دے نہیں رہے، اب میں ان سے بات ہی کیا کروں؟ جو میری آواز کو لبیک نہیں کہہ رہا، میں اس سے بات ہی کیا کروں. اچھا، ایک ڈر یہاں پہ ہمیں بھی ہونا چاہیے خداوند عالم کا. کبھی ایسا نہ ہو خداوند عالم ہم سے کہہ دے کہ بھائی میں 5 مرتبہ بلاتا ہوں روز ان کو، میری بات کو لبیک نہیں کہتے، تو پروردگار ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے. ہر ایک چیز میں ہمارے لیے مسئلہ. جناب صالح نے کہا ٹھیک ہے آؤ، اب تم یہ بتاؤ تمہیں میرے خدا سے کیا چاہیے. انہوں نے کہا ایسے نہیں، ہم ذرا سا تیاری کے ساتھ میں. کہا ٹھیک ہے کر دو تیاری. انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے، 70 جو سمجھدار پڑھے لکھے لوگ تھے اپنی قوم کے، ان کی جو ذمہ دار افراد تھے، 70 لوگ ایسے چنے اور ان سے کہا کہ بھائی تم جاؤ، تم سوال کر کے آؤ موسیٰ سے، ان کے صالح کے خدا سے. اب وہ پہنچے جناب صالح کے ساتھ، چلو پہاڑ پہ چلتے ہیں. ایک پہاڑ کے پاس پہنچے اور پہاڑ کے پاس پہنچنے کے بعد کہا کہ ہم تمہارے خدا کے اوپر یقین کر لیں گے
جب وہ اس پہاڑ سے ایک 3 میل لمبی اونٹنی برآمد کرے جو کہ لال رنگ کی ہو، اور ایسے ہی نہیں، وہ 10 مہینے کی حاملہ بھی ہونا چاہیے۔ جناب صالح نے کہا کہ دیکھو میرا پروردگار ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو پیدا کر دے گا، لیکن کیا تم پھر اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے بے شک ہم ایمان لے آئیں گے، کہنے لگے بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ جناب صالح نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارہ میری قوم، میری جاہل قوم ایک عجیب و غریب کام تجھ سے چاہتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں چھوٹا نبی ہوں اور معاذ اللہ کی جھوٹا خدا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، اسی لیے اس طرح کا عجیب کام ہم سے مانگ رہا ہے۔ جناب صالح نے دعا کی اور ابھی دیکھتے کہ آگے ایک پہاڑ جو تھا وہ 2 ٹکڑے ہوا، اور ایک 3 میل لمبی اونٹنی جس کا رنگ سرخ تھا اس سے برآمد ہوئی، 3 میل لمبی اس سے اونٹنی برآمد ہوئی، اور وہ 10 مہینے کی حاملہ ہوئی۔ کہنے لگے کہ اونٹنی تو نکل آئی، اب یہ بچہ بھی جنے۔ کہا کہ جب اتنا کیا تو یہ بھی تمہارے لیے صحیح، جب اتنا کیا تو یہ بھی تمہارے لیے صحیح۔ اونٹنی نے بچہ بھی جن دیا۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد وہ سب کے سب ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کا رب سچا ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آج کے بعد سے ہم ان 70 بتوں کو چھوڑ دیں گے کہ جن کی ہم عبادت کیا کرتے ہیں۔ واپس لوٹ رہے تھے اپنی قوم کے درمیان میں، اسی بیچ میں 64 لوگوں کو شک پیدا ہو گیا اور وہ کہنے لگے بھائی انہوں نے تو کچھ جادو وادو کر دیا صاحب۔ کفر کی عادت یہ رہی ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو کہتے جادو کر دیا ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو کہتے کچھ جادو وادو کر دیا، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا اتنی لمبی تھی، یہی ہے، کہیں اور سے تو نہیں آگے پہلے سے بلا کے بٹھا رکھی ہو؟ بعض لوگ کرتے ہیں ایسی ایسی حرکتیں، پہلے سے تو کوئی پلان نہیں تھا ان کا، جس آدمی نے یہ بات کہی تھی وہ ان کا آدمی تو نہیں تھا کیونکہ ہماری طرف چھپ کے ملا ہوا ہو۔ اتنے سوال انہوں نے آپس میں داغے تو خود کنفیوز ہو گئے، بالکل نہیں جادو وادو ہے، مرتد ہو گئے، چھوڑ دیا دین۔ ابھی ایمان لائے تھے اور کچھ ہی دیر میں انہوں نے دین چھوڑا۔ خیر وہ 6 آدمی کے ساتھ ہی جناب صالح اپنی قوم کے درمیان میں پہنچنے لگے اور لوٹنے لگے۔ ان 6 میں سے بھی ایک گر گیا، جیسے کہ آپ نے دیکھا جناب۔ پھر وہ 6 میں سے بھی ایک آدمی مرتد ہو گیا، صرف 5 بچے۔ ویسے سمجھ میں نہیں آتا 5 کا عدد کیا معاملہ ہے۔ 5 بچے کہ جو ایماندار باقی تھے، 5 بچے جو ایماندار باقی تھے۔ اب یہ آئے اور انہوں نے اپنی قوم کے اوپر بتایا، لیکن وہ تو جہاں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ 70 میں سے 5 بچے ہیں، باقی تو ویسے کے ویسے ہی رہے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ جو اونٹنی تھی وہ کہیں گئی نہیں۔ کہا تم نے بلا تو لیا، اب اس کو جھیلنا۔ یہ اونٹنی آج سے یہ جو پورا تالاب ہے روزانہ بھرا کرتا ہے، اس پورے تالاب کا پانی ایک دن ہماری اونٹنی پیا کرے گی اور اگلے دن تمہارے جانور پیا کریں گے۔ اب یہ ہو گیا، وہاں جو تالاب تھا جو سمندر ایک پہاڑ سے پانی آیا کرتا تھا، اس میں اونٹنی روزانہ ہر دوسرے دن، ایک دن چھوڑ کے ہر دوسرے دن اس تالاب کا سارا پانی پی جایا کرتی تھی اور پوری قوم اس کا منہ دیکھتے رہ جاتی تھی۔ پھر سوچتے کہ بھائی کیا بلا لیا ہم نے، کیا بلا لیا ہم نے۔ اب اگلا دن ان کا نمبر آتا تھا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ بہت وقت ایسے ہی گزرا، وہ زمانہ گزر گیا۔ دیکھیے کفر کی عادت ہوتی ہے، وہ نصیحت کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا،
اتنی لمبی اونٹنی پہاڑ سے نکلوا لایا، اتنی لمبی اونٹنی پہاڑ سے نکلوا لایا، آدھی بچہ بھی اس نے دے دیا، سرخ رنگ کی بھی تھی، 3 میل کی بھی تھی، اب ان کے سامنے بھی ہے، روزانہ پورے تالاب کا پانی بھی پی رہی ہے، لیکن نہیں ماننے والے۔ اب کرنے کیا لگے؟ کہا کہ چلو ایک کام کرو، جو اللہ کی طرف سے حجت ہے اسی کو تمام کر دیتے ہیں۔ پریشان ہوئے، ان میں سے ایک شخص ایسا ملعون تھا کہ جو اس بات پہ راضی ہوا کہ ہاں میں اس اونٹنی کو قتل کر دوں، جبکہ اس اونٹنی کا دودھ اتنا دیا کرتی تھی کہ ادھر پانی تو پی لیتی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ اونٹنی دودھ دیا کرتی تھی، جس کا فائدہ لوگوں تک پہنچ رہا تھا، جس کا فائدہ لوگوں تک پہنچ رہا تھا۔ خیر، ان میں سے ایک شخص نے اونٹنی کو جب کہ پانی پی کے آ رہی تھی اس راستے میں قتل کر دیا، اور اس اونٹنی کا بچہ وہیں موجود تھا۔ اس بچے نے جو دیکھا کہ اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا، اس کے پیروں کو کاٹ کے اسے قتل کر دیا گیا، پہاڑ کی طرف بھاگا اور سر اٹھا کے اپنے پروردگار سے اس نے اپنی زبان میں اس قوم کے لیے بد دعا۔ جناب صالح علیہ السلام جب آپ نے یہ حال دیکھا کہ اس اللہ کے معجزے کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، آپ ان کے اوپر بے حد ناراض ہوئے اور کہا کہ تم میں سے جو افراد بھی اس کام میں شریک تھے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ ابھی نہیں مانے، توبہ نہیں۔ دیکھیے ایک موقع ہوتا ہے، یہ واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں، خدا شاہد ہے، ہر آدمی کے پاس بس ایسی ایک موقع ہوتا ہے چند روز کا، اگر وہ اسے گوا دے تو پھر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کو ہر روز سونے سے پہلے کم سے کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ ابھی تک جاگ رہا ہوں، سو گیا کچھ معلوم نہیں ہے، اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا، کیا ہے سونا؟ بالکل موت ہی تو ہے، بالکل موت کے جیسا ہے سونا ہمارا، نہیں معلوم، کسی کو یقین نہیں ہے کہ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ جناب صالح نے کہا اب بھی موقع ہے، جو توبہ کر لے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ اور دیکھو آج سے 3 روز تمہارے پاس بچے ہیں، تم چاہو تو توبہ کر لو۔ نہیں مانا، کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے دن کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن جب تم سو کے اٹھو گے تمہارے چہرے لال ہو جائیں گے، تیسرا دن جب ہوگا تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں اگر تم نے پھر بھی توبہ نہ کی تو پروردگار کی طرف سے تم پہ عذاب آئے گا، پھر اس کے بعد تم سب کے سب ختم ہو جائے گے۔ وہی ہوا بھی، پہلا دن ہوا، مذاق اڑانے لگے کہ ایسے کیسے سب کے چہرے پیلے ہو جائیں گے، سب کے چہرے کیسے پیلے ہو جائیں گے۔ پہلا دن ہوا، سب کے چہرے زرد پڑ گئے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ شریر ہوتے ہیں اور انہیں برگلا دیتے ہیں، مذاق بنا دیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ دوسرا روز آتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتے۔ تیسرا روز آتا ہے، چہرے لال سے کالے پڑ گئے، توبہ نہیں کرتے۔ پھر نبی کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے۔ اسی نبی کی طرف سے میں ہر ایک شخص سے کہتا ہوں، اب بھی مجھے، میں خود اور آپ کی ذات، آج بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے ہم توبہ کر لیں تو شاید کل ہمارے اوپر عذاب نازل ہو۔ وقت ختم ہوا، اب جو چوتھی رات میں سوئے ہیں، آدھی رات ہوئی، ایک آسمانی آواز ایسی بلند ہوئی کہ سب کے سب مر گئے، کوئی زندہ نہ رہا، ایک بہت بڑی قوم میں سے۔ اور پھر پروردگار نے ایک آگ کو ان کے اوپر مسلط کیا کہ جس نے جو آسمان سے نازل ہوئی، اور پوری کی پوری قوم گھروں میں اپنے بستروں پر
مری ہوئی پڑی تھی اور جل گئی، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا سوائے ان چند افراد کے جو جناب صالح کے ماننے والے۔ بارگاہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں اس قوم میں قرار نہ دے کہ جس کے اوپر تُو نے عذاب نازل کیا ہے، بلکہ ہمیں صالحین کے ساتھ شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الحمد للہ والصلاة على أهلها، أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دین مبین اسلام مجھے آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں کہ جو روزانہ اپنے مسلمان بھائیوں کے امور کے بارے میں غور و فکر نہ کریں۔ یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ عالم اسلام کی خبروں کو جانیں۔ ابھی بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں مسلمان دشمنوں کی زد میں ہیں۔ پچھلے ہفتے ہی فلسطین میں 2 لوگوں کو اسرائیلی فوج نے شہید کیا، اور سعودی عرب جو ملعون مسلمان ملک کہلاتا ہے، اس کے حالات یہ ہیں کہ 15 لوگوں کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی، اس میں سے ایک 13 سال کا بچہ ہے۔ ہم سب دعاگو ہیں پروردگارا اس آخری حجت کو بھیج دے کہ جو ان تمام مشکلات کا حل کر دے۔ پروردگار نور و سلام بے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ درود و سلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ شہید کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ امام محمد التقی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارا درود و سلام آخر حجت حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پروردگارا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما، امام زمان ظہور میں تعبیر فرما، ہم ان کے آواز انسان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔